آزادی جو اپنے حقیقی معنی میں بیان کی جاتی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر تو آزادی کا معنی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہونا ہے تو ہم ایسی آزادی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ آزادی نہیں، وہ بربادی ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگوں نے آزادی کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ پابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزاری جائے۔ مسلمان ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسلمان انسانوں سے تو آزاد ہو سکتا ہے لیکن اپنے مالک سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب اس نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہے، مسلمان کہلاتا ہے، تو پھر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی پابندی میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہی اس کے لیے تو راہ امتیاز ہے اور اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ 14 اگست جب بھی آتا ہے ملک پاکستان کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ جوش ہونا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک طویل غلامی کے بعد اس دن تک پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ملک عطا کیا تھا۔ لیکن اگر انگریزوں اور ہندوؤں سے آزاد ہو کر ہم ان کے طور طریقوں سے آزاد نہ ہوئے، ان سے ہم نے جان نہ چھڑائی، تو پھر آزادی کا کیا مطلب اور کیا معنی رہ جاتا ہے؟ کن سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ طور طریقے تو ہمارے وہی ہیں۔ نہ ہم اپنے ملک میں اپنا قانون بدل سکے، نہ اپنے ملک کے اندر ہم اسلام کے مطابق روایات کو لا سکے، نہ اپنے کلچر اور تہذیب کو اسلام کے مطابق اپنا سکے، جس کے لیے وہ مائیں جو ظلم کی چکی میں پاکستان بننے سے پہلے پس رہی تھیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس ظلم سے نجات کب ملے گی؟ اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سب سے بڑی ہجرت وہ ملک پاکستان کے بننے پر واقع ہوئی ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو لوگ انڈیا سے پاکستان کی سرزمین میں آئے اس شوق کے ساتھ کہ وہاں جا کے ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی ہوگی، یہی پرپس تھا اور یہی مقصد تھا۔ واقعات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو سب سے پہلے اس زمین پر سجدے کیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر آ گئے ہیں جہاں ہم تیرا اور تیرے حبیب کا نام آزادی سے لے سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیش نظر بھی یہی چیز تھی، محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا۔
قرآن مجید کے 2 مقامات میں آپ کے سامنے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تفسیر کے بغیر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر آپ غور کریں، سوچیں۔ یہ میں اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ مجھے تو قرآن مجید کے یہ تھپڑ لگتے ہیں، یہ آیتیں جو ہیں، جو ہمیں رسید کیے جا رہے ہیں، اور ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے اور ہمیں ہوش نہیں آ رہی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ سورۃ الانفال نامہ پارہ ہے، آیت نمبر 26، 27۔ جس وقت مسلمان مدینہ شریف میں آ کے بس گئے اور تھوڑے ہی وقت کے بعد خوشحال ہو گئے، ہر قسم کی تکلیفیں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئیں۔ وہ مکے والا ماحول تو بڑا عجیب تھا، جب کوئی مرضی کو بڑا گرو گنٹھال کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پکڑتا، پیٹنے بھی لگتا، مارنے بھی لگتا، اذیتیں بھی دینے لگتا۔ لیکن مدینہ شریف میں آتے ہی ماحول بدل گیا، خوشحالی آ گئی، حالات بدل گئے، اور وہ مکے کے مغرور لوگ جو بدر میں آئے تھے کہ ہم نے ان کو جکڑ کے واپس مکے میں لانا ہے ان کی مرمت کرنے کے لیے، ان 313 کے ہاتھوں میں 1000 کی مرمت ہو گئی، 1000 کی، اور ٹھیک ٹھاک مرمت ہو گئی۔ مکے میں جا کے صف ماتم بچھ گئی۔ پروردگار مدینہ شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہ وقت یاد کرواتے ہوئے ان آیتوں میں مخاطب فرما رہا ہے۔ آیتیں پڑھیں اور ان کو سنیں، گھر جا کے بھی ان کو پڑھیے گا، میں نے حوالہ بتایا ہے۔ اور ملک پاکستان کی جو ریاست ہے، اس سے پہلے کیا حالات تھے اور بعد میں کیا صورتحال بنی، یہ تمام آیتیں اس پر پوری فٹ آتی ہیں۔ ہم نے قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا ہو تو ہمیں صاف ظاہر ہے کہ پھر ہمارا کیا علاج ہے؟ غفلت ہے ہماری۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، جب تم اذ انتم قلیل اور مستضعفون فی الارض، اور جس سرزمین میں تم رہتے تھے وہاں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ میں نے گجرانوالہ کی تاریخ کی ایک کتاب پڑھی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ بعد میں تو یہ والا جہاں آپ رہ رہے ہیں شاہین آباد کا علاقہ، یہ تو بہت بعد میں آباد ہوا ہے۔ یہ جو گیٹ تھے، گیٹ کے اندر گجرانوالہ جو ہے، یہاں پورے شہر کے اندر 3 یا 4 دکانیں تھیں مسلمانوں کی، سب کی سب ہندوؤں کی دکانیں تھیں، یعنی کاروبار اور معیشت جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے قبضے میں تھی۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ کسی شہر کے اندر اگر کسی کمیونٹی اور کسی عقیدہ رکھنے والوں کی صرف 2-3 دکانیں ہوں تو وہاں ان کی کون سنتا ہے بھائی؟ کوئی سنتا ہے ان کی؟ نہیں۔ لاہور کی ہسٹری میں نے پڑھی قیام پاکستان سے پہلے کہ انارکلی کتنا بڑا بازار ہے، اس پورے بازار میں صرف 1 دکان تھی مسلمانوں کی، یعنی یہ صورتحال تھی۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ،
یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، اور تمہیں اس سرزمین میں جس میں تم رہ رہے تھے وہاں مستضعفون کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی. آپ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو طاقت ضروری ہے یا نہیں؟ طاقت کے بغیر تو آپ کوئی بات نہیں منوا سکتے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت خدشہ لگا رہتا تھا کہ دوسرے لوگ کہیں تمہیں یہاں سے اٹھا نہ دیں، اچک نہ دیں. کمزور بندے کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اٹھو بھائی یہاں سے، یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ صورتحال مکے میں یہی تھی نا. وہاں مکے میں جو بڑے بڑے صنادید قریش تھے اور بڑے گرو گنٹھال تھے ان کے، وہ تو جب مرضی کسی کو پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے. حضرت زید بن حارثہ کون تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب نکاح کے وقت ان کو پیش کیا تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، فرمایا تم آزاد ہو. لیکن حضور کی محبت ایسی تھی کہ وہ حضور سے جدا نہ ہوئے، اور اتنا پیار کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے. پھر اس پر سورۃ الاحزاب کی آیتیں بھی اتریں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اپنے خاندان کی ایک بڑی معزز خاتون حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت زید سے کروایا. اب یہ ایران کے اندر بڑے معزز خاندان کے فرد تھے. بس وہاں سے کوئی قافلہ گزرا مکے والوں کا، یہ لڑکا باہر انہوں نے اپنے قصبے سے باہر کھیلتا ہوا دیکھا، چھوٹے تھے تو گزرتے ہوئے قافلے نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر غلام بنا کے مکے لے آئے. کئی سال گزر گئے، باپ تلاش کرتا رہا، چچا تلاش کرتا رہا. یعنی یہ ماحول تھا کہ جب مرضی کسی کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لینا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غلامیوں سے چھڑانے آئے تھے نا، غلامیوں سے نجات دلانے آئے تھے، لیکن حالات بڑے عجیب تھے. اب حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا معنی موت تھی. یعنی حضور پر ایمان لانے کا مطلب کوئی خوشحالی نہیں تھی اس وقت، سیدھی سیدھی سامنے موت نظر آتی تھی کہ جس نے حضور کو مانا نہیں وہ اذیتوں میں مبتلا ہوا نہیں. یہ صورتحال تھی. پکڑتے، کوئلوں پر لٹاتے، شہد پلا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے. یعنی یہ صورتحال تھی. تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو وہاں سے اٹھایا، دیکھا کہ یہاں پنپنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. بحکم الہی آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے. وہاں حضور علیہ السلام نے ایک ریاست قائم کی، اس کا قانون بنایا، معاشرتی قدروں کو پروموٹ کیا اور اس کی قدریں وضع کی، طریقہ بتایا. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم تھوڑے تھے، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، اور مکے میں تو تمہاری صورتحال یہ تھی ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں جب مرضی کو پکڑ کے اچک لیتا تھا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب مدینہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور ہماری صورتحال بھی یہاں یہی تھی. بھئی پاکستان بننے سے پہلے ہماری صورتحال بالکل یہی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا فآواکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ عطا کیا. حضور کو فرمایا اور آپ کے غلاموں کو فرمایا تمہیں ریاست مدینہ عطا کی.
اور یہی اشارہ ہمارے لیے ہے کہ تمہیں ریاست پاکستان عطا کی، یعنی ان حالات میں فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی، تمہیں تقویت بخشی، قوت دی اپنی مدد سے۔ پاکستان جب بنا تھا یہاں کے تمام اخبار، اس وقت کے میرے پاس کچھ رسالے کسی بزرگ کے میرے پاس موجود ہیں 1946 کے، میں نے دیکھا اس میں کالم باقاعدہ لکھے ہندو رائٹروں نے، اور اس وقت کے لکھاری جو مسلمان بھی تھے، انہوں نے بھی بظاہر جو مسلمان تھے اور پاکستان کی تائید نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی لکھا، ان سے ملک چلنا ہی نہیں، یہ جو ملک کی پاکستان کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی، یہ ان سے چلنا ہی نہیں۔ انہوں نے 1 سال گزارنے کے بعد منتیں کرنی ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں واپس اپنے ساتھ میں لا لو۔ یہ صورتحال تھی، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ، نہ ان کے پاس کوئی آرمی، فوج بھی کوئی نہیں، عدالتی نظام اپنا کوئی نہیں، ہاں جی، کوئی شے ہی نہیں، کوئی پہلے سے کوئی منصوبہ بندی تھوڑی کی ہوئی ہے۔ آپ نے لڑ کے تو یہ ملک لیا نہیں ہے بھئی، جنگیں لڑ کے تو آپ نے یہ ملک نہیں لیا۔ یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ 27 رمضان المبارک کی رات، نزول قرآن کی رات، پاکستان کا عطا کیا جانا، یہ پاکستانیوں کو کوئی بات سمجھا رہا ہے۔ 14 اگست بڑا یاد ہے، اصل میں تو پاکستان 27 رمضان المبارک کو آپ کو ملا ہے، جشن آزادی آپ کا 27 رمضان المبارک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اس رات ملک پاکستان کا عطا کیا جانا بغیر کسی لڑائی کے، ہاں جی، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اس میں اشارے ہیں بہت سارے جس سے اس وقت ہم دور ہیں۔ قرآن مجید ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں قرآن مجید تو لا ریب کتاب ہے۔ جس شخص نے پاکستان کا تصور پیش کیا، مصور پاکستان علامہ اقبال، اس کا کلام ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہی سپرٹ موجود ہے، اس نے وہ روح قرآن مجید سے ہی لی تھی جو بر صغیر کے مسلمانوں کے مردہ جسموں میں اس نے پھونکی، اور ان کو اٹھنے کا موقع ملا۔ مسلمان تو یہاں بہت سارے تھے، پہلے سے تھے، اور وہ قائد اعظم نے مسلمان نہیں کیے تھے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جو مسلمان پہلے سے موجود تھے پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں، ہاں جی، یا بنگال میں، یہ جو علاقے تھے جن کا پاکستان بنا، ان کو قائد اعظم نے کلمہ نہیں پڑھایا، نہ علامہ اقبال نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، وہ کلمہ تو انہوں نے پڑھایا تھا، اور وہ اس وقت یہاں آئے جس وقت یہاں قدم رکھنا بھی بڑا مشکل تھا۔ ان کی اپنی ریاستیں تھیں، ہندو راجاؤں کی اپنے قوانین تھے، اپنے ضابطے تھے، اور اپنے طریقے تھے، وہ تو کسی مسلمان کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ خواجہ اجمیری کی داستان پڑھیں نا ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے انہوں نے آ کے اجمیر میں ڈیرا لگایا، اور کتنا اس وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، راجا تھے، ان کے ساتھ آپ نے ٹکر لی۔ ایک نور تھا ان کے دل کے اندر، جو وہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ سے منور ہو کے اجمیر میں آئے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر بالکل ہندوؤں کی بستی ہے جہاں آ کے بیٹھ گئے، ہاں جی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری،
تو یہ بہت پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا بھائی. قائد اعظم نے تو جس وقت پاکستان بنایا یہی مطالبہ کیا تھا نا کہ مسلم اکثریت والے علاقے جو ہیں یہ ہمیں دے دیے جائیں, ہم ان کو ایک علیحدہ وطن بنانا چاہتے ہیں. یہ مطالبہ تھا نا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں, مسلمان اکثریت میں ہیں, تو وہ مسلمان اکثریت سے کیسے بن گئے تھے؟ یعنی جہاں مسلمان زیادہ تھے وہ زیادہ مسلمان کہاں سے آئے تھے؟ یہیں کے رہنے والے تھے نا, بولو نا. اس لیے اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں. تو وہ ان کی دعائیں, اس وقت کا کیا ہوا کام, بعض اوقات انسان کی زندگی میں وہ نتائج سامنے نہیں آتے اس کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, لیکن اپنا کام تو کرنا ہوتا ہے. عقل مند, سمجھدار اور وفا شعار لوگ حالات سے دب کر اپنا کام چھوڑتے نہیں ہیں, وہ کرتے جاتے ہیں کام. کام ہوتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پروردگار ان کے کیے ہوئے کام کو رنگ لاتا ہے. حالات کس طرح کے بھی ہوں. اب حالات دیکھیں کہاں کے کہاں چلے گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا دین کا کام چھوڑ دینا چاہیے؟ جی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, اب سنی نہیں جاتی, اب مانی نہیں جاتی, اب کوئی سنتا نہیں ہے, تو کیا آواز بلند کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. یہی آواز بعد میں رنگ لائے گی. یہ بیکار نہیں جاتی, اس کے دین کا کیا ہوا کام کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا, وہ چلتا رہتا ہے. اور یہ ہمیں کرنا ہے, اپنے گھروں میں کرنا ہے, اپنی اولادوں پر محنت کرنی, تب جا کے کام ہوگا. فارغ نہیں بیٹھنا, محنت کرنی, جد و جہد کرنی. اور یہ آپ سے پوچھا جائے گا, اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں, 4-5 بیٹی ہیں, تو آپ سے پوچھا جائے گا دنیا داری تو بڑی سکھا لی, میرے اور میرے حبیب کی محبت بھی سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی؟ باقی تو سب کچھ کر لیا. کب باپ اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور علیہ السلام کی محبت کی خیرات دیتا ہے؟ یہ لازم ہے اس پر, یہ ضروری ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تمہیں اچک لیا جاتا ہے, یتخطفکم الناس فآواکم, پھر تمہیں ٹھکانہ دیا, وایدکم بنصرہ, اور تمہیں تقویت بخشی اپنی مدد سے. حالات تو نہیں تھے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے چاہے کیسے ہی حکمران آئے, ملک پاکستان کی ایک ساکھ ہے اقوام عالم کے اندر. 57 اسلامی ریاستوں میں واحد منظر پر ایٹمی پاور پاکستان ہے, یعنی واحد اس وقت. حالانکہ مال پاکستان سے زیادہ دوسرے ملکوں کے پاس ہے, ہیں بھی وہ اسلامی ملک. ان کا تو ایک ایک بندہ ہے جس کے پاس سونے کی کار ہے, سونے کا ہیلی کاپٹر ہے, سونے کا گھر ہے, سونے کے دروازے ہیں, سونے کی لیٹرینیں ہیں. اس عیاشی میں مبتلا ہیں وہ لوگ. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ جو بچے اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں جی. وہیں سے ہمارے کچھ حکمرانوں نے یہ چیزیں سیکھنا شروع کی, عیاشی کیسے کرنی ہے. یہاں کا تو یہ ماحول ہی نہیں تھا. یہاں تو اس وقت بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. لیکن ملک پاکستان وہ ہے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. عاشقان مصطفیٰ بھی یہاں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی زرخیز مٹی ہے. مسئلے بھی بڑے ہیں, پریشانیاں بھی بڑی ہیں, تکلیفیں بھی بڑی ہیں. ہم نے وہ عہد پورا نہیں کیا جو عہد ہم نے پاکستان بناتے ہوئے اپنے مالک اور اپنے رب سے کیا تھا. یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. تمہیں ہم نے طرح طرح کے پاکیزہ رزقوں سے نوازا ہے. جو ملک دیا ہے گولڈن سپیرو ہے. دنیا کی بلند ترین چوٹی ملک پاکستان کے اندر موجود ہے.
بہترین گلیشیئر یہاں موجود ہیں, بہترین پہاڑ موجود ہیں, بہترین معدنیات کا مرکز ہے یہ, بہترین قسم کا نہری نظام ہے. سارا سال ہمارے تو ہم نے تو کوتاہیاں کی نا, ورنہ ہمیں تو کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایسا زرخیز ملک ہے, ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں. پھل یہاں کے باکمال ہیں, باکمال پھل جو ہیں وہ بڑی مہارت سے باکمال لوگ اس ملک سے بگا دیتے ہیں. ہاں جی, ہر طرح کی فصلیں موجود ہیں, چاروں موسم موجود ہیں, ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے. پروردگار ارشاد فرما رزقکم من الطیبات. یہ بات تو اللہ پاک ریاست مدینہ والوں سے کر رہا ہے, قرآن تو اس وقت نازل ہو رہا ہے, لیکن بے عین ہی یہ آیتیں ریاست پاکستان پر فٹ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. پھر ارشاد فرمایا مخاطب کر کے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. آپ ایمان والے ہیں نا, آپ کو بھی مخاطب ہے. لا تخونوا اللہ والرسول. اتنی بڑی نعمت پا کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے. وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ, اور جو امانتیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہ کرنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تمہیں پتہ ہے ہمارا. اگر ہم تمہیں عطا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارا یہی حال ہوا رہا تو پاکستان مٹ جائے گا. یہ بات غلط ہے. میں علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں, یہ نہیں مٹے گا. اس کا ایک اور قانون بھی ہے جو قرآن نے اس نے بیان کیا ہے. اس نے فرمایا یہ نعمت تمہیں میں نے دی ہے, اگر تم انسان نہیں بنو گے, تم میرے بندے نہیں بنو گے, تم میری اطاعت نہیں کرو گے, تو میں تمہیں بدل کے بندے اور لے آؤں گا. تمہیں بدل کے بندے. یہ نعمت پاکستان کی میں نے برقرار رکھنی ہے. یہاں تو حالات کیا کیا بن گئے تھے. دہشت گردی کا جو ناسور اس ملک پر پھینکا گیا کہیں نہیں پھینکا گیا. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان سلامت رہا ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں جی. ارد گرد سے جو ٹرائیکا شرارتیں اس ملک کے ساتھ کرتا رہتا ہے, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا مل کے, ہاں جی, شرارتیں کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود پروردگار کوئی نہ کوئی اچانک ایسی قوت ظاہر کر دیتا ہے کہ دشمن کے دانت تک کھٹے ہو جاتے ہیں, اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ہیں کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے نوجوان میدان میں مرنے کے لیے اترتے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. مسلمان کو یہی پلس پوائنٹ حاصل ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے مر کے مرنا نہیں. میں نے مر کے مرنا نہیں. ہندو کے ذہن میں سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے کہ میں نے مر کے مر جانا ہے. میں نے مر کے. کافر کے ذہن میں یہی بات ہوتی کہ بس اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. اس کی تو یہی بات ہے نا. لیکن مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے, اس سے تو کسی وقت بھی ہم نے آزاد ہو کے اصل زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے. اصل زندگی تو اگلی ہے, یہ تو عارضی ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا. جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں, جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں. یہاں توہین عدالت ہو جائے اس کی سزا ہے, صدر کی توہین ہو جائے تو اس کی بھی سزا ہے, وزیر اعظم کی توہین ہو جائے تو اس کی بھی سزا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے جھنڈے کی توہین ہو جائے اس کی بھی سزا ہے, پاکستانی نوٹ کی توہین ہو جائے اس کی بھی سزا ہے.
اور اللہ اور اس کے رسول کی توہین کوئی کرے تو اس کے لیے چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. ہاں جی. اور پورا زور لگا کے خود اپنے پاس سے وسائل مہیا کر کے جو بنتے بھی نہیں, اپنے وسائل لگا کے ہم دشمنان خدا اور دشمنان رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہ خیانت نہیں؟ بولو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں؟ خیانت ہے. ہمیں سوچنا ہوگا. اور امانتیں ہمارے پاس, پورا ملک ہمارے پاس امانت ہے. ملک پاکستان ہمارے پاس امانت ہے. یہ وراثت میں نہیں ملا بابا, ہمیں وراثت میں نہیں آپ کو ملا ہوا. 72 سال ہو گئے ہیں اس امانت کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے. 73واں سال شروع ہو گیا ہے. تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دنیا کے مزوں میں مبتلا ہو کے اس نعمت کو بھول نہ جانا. تم جانتے ہو, میری سنت کو بھی جانتے ہو, میرے طریقے کو بھی جانتے ہو, سارا نظام تو میرے قبضے میں ہے, سارا سسٹم تو میرے قبضے میں ہے. بھائی یہاں اتنے کمزور مسلمان ملک پاکستان جیسی ریاست حاصل کر سکتے تھے؟ کون سی آرمی تھی ان کے پاس؟ ہاں جی, کیا شے تھی ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی پاکستان کے مسلمانوں کو کہ یہ پروردگار نے حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہمارا سارا میڈیا 14 اگست والے دن کنجر خانہ لگائے گا لیکن یہ بات نہیں کرے گا, اس طرف نہیں کسی کا دھیان جائے گا. ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ بتائیں ہم کہ آپ کو ملک پاکستان ملا کیوں. وقت بہت تھوڑا ہے, میں کچھ آیتیں صرف ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ 6 پارے کی کچھ آیتیں ہیں تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو نجات دے کے چھڑا کے لے گئے تھے اور فرعون غرق ہو گیا تھا, اس وقت اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ پاک ہمیں سنا رہا ہے, اور جس وقت حضور کو یہ سنا رہا ہے اس وقت بھی تو موسیٰ موجود نہیں نا بھئی. بنی اسرائیل تو موجود, کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس لیے سنایا جا رہا ہے تم ہوش کے ناخن لو, بندے بنو, انسان بنو, ورنہ مٹ جاؤ گے. اچھا, جب بھی ہمارا نزلہ گرتا ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان مٹ جائے گا. پاکستان نہیں مٹنے والا. اگر اس نے مٹنا ہوتا تو جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کر دیا ہے مٹ گیا ہوتا. جو کچھ اس کے ساتھ اب تک تم کر چکے ہو, ہاں جی, اب تک نہ رہا ہوتا, یہ مٹ چکا ہوتا. تم مٹ جاؤ گے, تمہارا کچھ نہیں رہے گا. اس لیے انسان بنو. فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی کہ فرعونیوں سے نجات دی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, اور اس نے تمہارے ساتھ تم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ یہ تو بدمعاش ہے فرعون, بچوں کو ذبح کرتا ہے, لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے, تمہیں غلام بنا کے رکھتا ہے, اس سے میں تمہیں چھڑا رہا ہوں. اگر تمہیں ان سے نجات دے دوں تو وہ کہیں گے ہمارے جتنا ناشکرا کون ہوگا جب پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے. تو یاد کروایا لیکن مانے وہ نہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ ان کو کہو کہ یہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. ادخل الارض المقدسہ, پاک زمین میں داخل ہو جاؤ. وہ کہنے لگے وہاں تو بہت بڑی فوج ہے, کیسے داخل ہو جائیں؟ فرمایا یہ میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے, داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں غالب کر دے گا. وہ کہنے لگے نہیں جی موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ, تم جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھیں گے. فرمایا اچھا
تم بیٹھنے والے ہو پھر تم 40 سال تک صحراؤں میں ہی اسی طرح دھول چاٹتے رہو گے. یتیہون فی الارض. برا نہ منائیے گا، 72 سال تک دھول چاٹ رہے ہیں ہم. اس وقت ہم نے مقصد کو نہیں سمجھا جس مقصد کے لیے یہ عظیم ملک ملا تھا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور تم نے کہا تھا کہ ہم سنیں گے مانیں گے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر ہو کر انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر برانگیختہ نہ کرے. اعدلوا، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ یہ نعمت ملنے کے بعد تم کرتوت کر رہے ہو تمہارا خدا اس سے باخبر ہے. اس سے باخبر ہے، کوئی ڈکی چھپی شے اس سے نہیں ہے. یہ آئے دن مار کھاتے بھی رہتے ہیں، ذلیل ہوتے بھی رہتے ہیں. پاکستان کو ذلیل کرنے والے ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے ہماری بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، نعمتیں لینے کے بعد نہ شکری کرنے والے، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی تو دوزخی ہیں، یہی تو دوزخی ہیں. پھر فرمایا یا ایھا، اب بنی اسرائیل کو جو خطاب ہو رہا تھا اس سے عین بعین اسی وقت ایمان والوں کو مخاطب کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس طرح وہ نہ شکرے ہوئے تھے. ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر احسان کیا تھا اس کو یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم تمہیں دبوچ لینا چاہتی تھی. سنیں، ایک قوم تمہیں دبوچ لینا چاہتی تھی. ان یبسطوا الیکم ایدیہم، تمہاری طرف اپنے اسلحہ، اپنا ہاتھ بڑھا کے تمہیں قابو کر لینا چاہتی تھی اور تمہیں ختم کر دینا چاہتی تھی. جہاں انگریز ہندو سب اکٹھے ہو گئے تھے مسلمان کے خلاف. 5 سال لارڈ مکالے بر صغیر کے اندر حکومت کرنے کے بعد جا کے اس نے انگلینڈ میں جو تقریر کی اس میں اس نے کہا تھا، میں نے ہندوؤں کو دیکھا، ہندوؤں کی کتابوں کو بھی دیکھا، سکھوں کو دیکھا، ان کی کتاب کو بھی دیکھا، مختلف مذہب دیکھے، ان کی کتابوں کو بھی دیکھا، مسلمانوں کو بھی دیکھا، ان کی کتاب کو بھی دیکھا. اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ہندو، سکھ، دیگر جتنے ہیں، اور ان کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر وہ جان نہیں. اگر بر صغیر میں ہمیں خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف ایک قوم سے ہے. وہ قوم تو کسی حد تک مر چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قرآن کی سپرٹ ہے وہ لا ریب کتاب ان کے پیچھے موجود ہے جو ان کو ختم نہیں ہونے دے گی. جس سے اس وقت کا مسلمان دور ہے. یہ بات وہ کر گیا تھا لارڈ مکالے، اوقاف ضبط کر کے اور دیگر سسٹم جو ہے اس کو فلاب کر کے مسلمانوں کو ان کا دینی نظام سارے کا سارا زکاتوں پر، صدقوں پر، خیراتوں پر چلا گیا، چندوں پر چلا گیا. یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ علماء نے فتویٰ جاری کیا زکات، صدقہ، خیرات لے کے بھی نظام تعلیم جاری رکھا جائے. چونکہ اور تو کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی. مسجدوں و مدرسوں کے نام
جو بڑی بڑی املاک وقف تھیں وہ لارڈ میکالے نے ضبط کر لی تھی، ختم ہو گیا تھا سارا سسٹم. کالج یونیورسٹیاں تو مسلمانوں کے تھے ہی نہیں. حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ملک پاکستان کی بنیاد پر سب سے زیادہ جس تعلیم کا انتظام کرتے وہ قرآن کی تعلیم ہوتی. یہ ضروری تھا. یہ تو آپ کا نظام چل رہا ہے صدقے زکوٰۃ خیرات پر، فطرانے پر، اس پر نہیں چل رہا؟ بولو ہاں جی. جب بھی کوئی موقع آتا ہے اسی پر نہیں چل رہا؟ حکومتی سطح پر آج تک کسی نے سرپرستی کی ہے اس کی؟ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ تمہارا رہنا کچھ نہیں، جو تم پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. بالکل اس کی مثال ریاست مدینہ جیسی. جس طرح مدینہ قائم رہے گا اس طرح پاکستان بھی قائم رہے گا. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا تمہیں تو وہ دبوچ لینا چاہتے تھے، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے تم سے روک دیا. سبحان اللہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے غیروں پر بھروسہ فرمایا اس آیت میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ان حالات میں اگر میں تمہیں ملک دے سکتا ہوں جن حالات میں تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، کمزور تھے تم، اور تمہیں جب مرضی اچک لیا جاتا تھا، اور تمہارا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں، کوئی مال و دولت تمہارے پاس، ان حالات میں تمہیں میں اتنی بڑی نعمت پاکستان کی صورت میں دے سکتا ہوں، تو میری بارگاہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ میں اس ملک کو بچاؤں؟ کبھی کدھر دیکھتے ہو کبھی کدھر دیکھتے ہو. ایٹمی پاور ہونے کے باوجود اب تک تم نے مانگنا نہیں چھوڑا. اب تک تم نے مانگنا نہیں چھوڑا. یہ صورتحال ہے تمہاری.